अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है सलसबील, मुसन्निफ़ा है नायाब जिलानी, किस्त नंबर 5। मैंने कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ी थी, बाहमी इमदाद और बाहमी ताल्लुकात। वो बोलती रही बेदरेग, म्यूचुअल एड। एक मशहूर रूसी अनार्किस्ट पीटर क्रोपोतकिन की 1902 में लिखी गई किताब है। किताब उस वक्त के मुरवजा तसव्वुर को गलत चैलेंज करती है कि मुकाबला और जिद्दोजहद इर्तिका की मुहर्रिक कुव्वतें थीं। इसके बजाय पीटर दलील देते हैं कि ताउन और बाहमी इमदाद ने इंसानी और हैवानी दोनों माशरों की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पीटर क्रोपोतकिन मज़ीद लिखते हैं कि मुकाबला बाजी जंगल का कानून है, जबकि बाहमी इमदाद बाहमी ताल्लुकात तहज़ीब का रास्ता है। पीटर की यह किताब बहुत शानदार है। इसमें मुशाहिदा की बुनियाद पर चीज़ों को दिखाया गया है, जिसमें चरिंद परिंद जानवर और इंसानों का तज्ज़िया किया गया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी खुद मुख्तारी और बाहमी इमदाद से गुजार सकता है, और यही सूरत हाल ही इंसान की ज़िंदगी आज़ादी और खुशहाली की ज़मानत देती है। बाहमी इमदाद कम्यूनिटी की एक शक्ल है जहाँ किसी इलाके में लोगों के ग्रुप्स या कम्यूनिटी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो हर मसले को कम्यूनिटी कम्यून का मसला समझकर बाहमी इमदाद से काम लेते हैं। मतलब जहाँ कम्यून के लोग दूसरी इदारों की मदद के बगैर कम्यूनिटी की अहम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अक्सर औक़ात बाज़ तबकों के लोगों के लिए हुकूमत की फ़राहमी में कोताही की वजह से बाहमी इमदाद इज्तमाई, समाजी और इक़्तिसादी ताउन का एक ज़रिया है। बाहमी इमदाद आसान अल्फाज में मुश्तरका भलाई के लिए ताउन है। बाहमी इमदाद अपनी तमाम शक्लों और इक़साम में एक आफाकी अमल है, लेकिन किसी भी तरह से इनको एक वाहिद तसव्वुर के तौर पर बयान करने का मकसद नहीं है। बाहमी इमदाद एक पुराना अमल है जिसने जानवरों की बादशाही से मुतअद्दिद प्रजातियों के दरमियान समाजी ताल्लुकात को नुमायाँ किया है। एक इस्तिलाह के तौर पर इसका तसव्वुर सबसे पहले रूसी माहिरीन फ़ितरत और माहिर हैवानियात ने किया। सबसे मशहूर कार्ल क्रेस्टर का एक मकाला द लॉ ऑफ म्यूचुअल एड इस तहकीक का इस्तेमाल डार्विन और सोशल डार्विनिज़्म के बयानिए का मुकाबला करने के लिए किया गया था, जिन्होंने इर्तिका के सबसे अहम अंसर के तौर पर सिर्फ सबसे ज़्यादा मौज़ों की बका पर तवज्जो मरकूज़ की थी। इस तनाव की बुनियाद पर पीटर ने इंसानी फ़ितरत के नज़रिया को आगे बढ़ाया, जिसकी जड़ें बाहमी इमदाद में ताउन पर मबनी हैं। इर्तिका में एक अंसर परिंदों और दूसरे मिलनसार जानवरों के सफ़ाकाना साइबेरियन टेंड्रा के बारे में अपने मुशाहिदे से मुतासिर होकर पीटर ने तमाम नामियाती ज़िंदगी को देखा, जिसकी तारीफ़ कमी और बाहमी निगाहदाश्त के खुद मुख्ताराना बाहमी ताल्लुकात के इंतज़ाम से होती है। किताब के चंद अहम नकात ये हैं। बाहमी इमदाद के ज़रिए इर्तिका मुख्तलिफ़ शोबों जैसे बशरियात, हैवानियात और तारीख़ से सबूत पेश करके सबसे मौजू तरीन की बका के डार्विन के ख्याल को चैलेंज करता है। वो दलील देते हैं कि शदीद मुकाबले के बजाय बाहमी इमदाद और ताउन प्रजातियों की तरक्की और बका के बुनियादी अवामिल रहे हैं। जानवरों की सोसाइटियाँ। पीटर जानवरों की मुख्तलिफ़ अनवा का मुआयना करता है, कीड़ों से लेकर स्तनधारियों तक, ये वाज़े करने के लिए कि फ़ितरत में बाहमी इमदाद और ताउन किस तरह राइज है। वो इस बात पर बहस करता है कि जानवर कैसे कम्यूनिटीज़ बनाते हैं, वसाइल का इश्तराक करते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं और शिकारियों के ख़िलाफ़ इज्तमाई दिफा में मशगूल होते हैं। इंसानी माशरे। क्रोपोतकिन ने अपने तज्ज़िये को इंसानी माशरों तक फैलाया, जिसमें पूरी तारीख़ में ताउन और बाहमी इमदाद की मिसालों को उजागर किया गया। वो मुकामी माशरों, क़ुरून वुस्ता के शहरों और एक कम्यूनिटी के तमाम अराकीन के फ़ायदे के लिए मिलकर काम करने के लिए इंसानों के फ़ितरी जज्बे को तलाश करता है। इर्तिकाई फ़वाइद। क्रोपोतकिन का इस्तदलाल है कि ताउन इर्तिकाई फ़वाइद पेश करता है, जो अफराद और माशरों की बका और तरक्की के इम्कानात को बढ़ाता है। वो इस तसव्वुर को चैलेंज करता है कि इनफरादी खुदगर्ज़ी ही वाहिद महरिक है, जो समाजी जबलतों की अहमियत और बाहमी इमदाद की फ़ितरी ख्वाहिश पर ज़ोर देता है। रियासत और सरमायादारी। क्रोपोतकिन रियासत और सरमायादारी के दर्जा बंदी के ढांचे पर तनकीद करते हैं, जिन्हें वो बाहमी इमदाद की राह में रुकावट के तौर पर देखता है। इसका इस्तदलाल है कि ये निज़ाम मुसाबकत, अदम मसावात और मजबूत के ज़रिए कमज़ोरों के इस्तेहसाल को फ़रोग़ देते हैं, जिससे ताउन की तरफ फ़ितरी रुझान को नुकसान पहुँचता है। अनार्किस्ट पर्सपेक्टिव। किताब अनार्किस्ट थ्योरी के लिए एक बुनियादी मतन के तौर पर काम करती है। रज़ाकाराना ताउन, बाहमी इमदाद माशरे की वकालत करती है। क्रोपोतकिन एक ऐसे मुस्तकबिल का तसव्वुर करते हैं जहाँ लोग खुद को आज़ादाना तौर पर कायम करदा अंजुमनों के ज़रिए मुनज़्ज़म करते हैं, यकजहती और इज्तमाई बहबूद को फ़रोग़ देते हैं। बाहमी इमदाद एक इर्तिकाई अंसर है।
جتنی یہ زمین پرانی ہے، باہمی امداد اپنی تمام شکلوں اور اقسام میں ایک آفاقی عمل ہے۔ کیا اکیلا فرد ایک وقت کے لیے زندہ رہے گا؟ لیکن معمولی سی چوٹ یا بیماری کے ساتھ وہ جلد ہی فاقہ کشی یا شکاریوں کے سامنے دم توڑ جائے گا۔ پھر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ فطری یا انسان ساختہ آفات اکثر کمیونٹیز کو اپنے وسائل کو اکٹھا کرنے کے لیے متحرک لمحہ بن جاتی ہیں۔ عام آفات کے دوران ایک سمندری طوفان، زلزلہ ایک ایسا رجحان ہے جسے رضاکار کنورجنس کہتے ہیں، جس کے تحت لوگ متاثرہ علاقوں میں جمع ہونے میں مدد کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اتنے زیادہ لوگ اور اتنا عطیہ شدہ مواد ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انتظامی مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ 2017 میں گرینفل ٹاور میں آگ کے دوران دیکھا گیا۔ ہر پیکٹ لائن کو حمایت کی ضرورت ہے، ہر ہڑتال کو حمایت کی ضرورت ہے، ہر کامریڈ باہمی امداد کی حمایت کا مستحق ہے۔ ایک نئی دنیا کے آغاز پر مشتمل باہمی امداد کا تصور کرنے کے بجائے ہمیں موجودہ تنظیموں پر باہمی امداد کا اطلاق کرنا ہوگا جو حقیقت میں ہے۔ مئی ڈے میوچل ایڈ میڈیکل اسٹیشن پہلی تشکیل تھی، اور اسی طرح بلیک پینتھر پارٹی پیپلز فری میڈیکل کلینکس 1969 سے 1975 کے درمیان ہسپتالوں میں سیاہ فام لوگوں کے خلاف صحت کی عدم مساوات اور نظامی امتیاز کو دور کرنے کے لیے چلائی گئیں۔ روز کا روٹیٹنگ سیونگز اینڈ کریڈٹ ایسوسی ایشن، اس کے علاوہ میکسیکو، صومالیہ، جنوبی افریقہ، مغربی افریقہ اور کیریبین، چینی کمیونٹیز، فلپائن، مصر، جنوبی کوریا، جاپان اور برازیل، کویٹے، چنتاس اور پیرو اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں ان کی انجمنوں کی۔ اسٹرائک فنڈز، ہڑتال کے فنڈز ٹریڈ یونینوں کے پاس رکھے گئے جو مالیاتی ذخائر ہیں، جو ہڑتال پر رہنے والے اراکین کو مادی مدد فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں، بعض اوقات طویل مدت کے لیے۔ فنڈز قانونی معاونت امریکہ میں، جہاں مشروط رہائی یا ضمانتیں مونیٹائز کی جاتی ہیں، نیشنل بیل فنڈ نیٹ ورک جیسے ڈھانچے کمیونٹی بیل فنڈز کی ایک ڈائریکٹری کو مربوط کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو ان شرائط کو پورا کرنے کے متحمل نہیں۔ برطانیہ میں 2010 میں طلبہ کی تحریک پر بڑے پیمانے پر احتجاج اور پولیس کے جبر کے بعد مظاہرین کو قانونی مدد اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے گرین اور بلیک کراس کا قیام عمل میں آیا۔ باہمی امداد انارکسٹ فکر میں ایک اہم کام کے طور پر جاری ہے جو اس خیال کو فروغ دیتا ہے کہ مقابلہ کے بجائے تعاون انسانی اور حیوانی معاشروں میں ایک محرک قوت ہے۔ یہ اپنے وقت کے مروجہ نظریات کو چیلنج کرتا ہے اور ہماری سماجی اور ارتقائی تاریخ کی تشکیل میں باہمی امداد کی اہمیت کے لیے ایک زبردست دلیل فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک غیر ریاستی سماج کا قیام ہوگا، اس میں افراد میں مابین امداد باہمی کی مشترکہ تنظیمیں برسر عمل ہوں گی اور مختلف انارکسٹ سماجوں کے درمیان امداد باہمی کا ربط قائم رکھیں گی۔ ان کی مثالیں جو چند اوپر دی گئی ہیں، اس سے مزید نکھرتے ہوئے وہ تمام سماج جو اس وقت کرہ ارض پر انارکسٹ یا غیر ریاستی سماج ہیں، ان میں امداد باہمی کا تصور اور عمل دخل ہے جو اس سارے معاملے کی شہادت دیتے ہیں۔ اس نے کتاب کے مصنفین کا سارا متن بیان کرنے کے بعد بھوک پر بولنا شروع کر دیا تھا۔ کسی بھی معاشرے میں کوئی روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے بھوک سے مر جائے یا کسی عزیز کی جان لے تو اس معاشرے کو باہمی امداد کا سبق کون سکھائے گا؟ وہ ایک کہانی پڑھ کر اس قدر جذباتی ہو رہی تھی۔ سلی کو شام کا وہ بچہ ٹی وی پر بلکتا نظر آنے لگا جو رپورٹر کے سوال پر کہہ رہا تھا، میں اللہ سے تم سب کی شکایت کروں گا۔ پھر اسے فلسطین کی ایک بچی کا خیال آیا جو بمباری سے برباد ہوئے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کر کہہ رہی تھی، بھوک سے مجھے نیند نہیں آتی۔ پھر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا، اپنے بھیانک خوفزدہ کرنے والے برے اور اچھے خواب۔ اسے لگا اس کا دل اب کے پھٹ جائے گا۔ بھوک ایک کہانی نہیں ہے، بھوک ایک حقیقت ہے۔ کسی بھی معاشرے، مذہب یا ملک سے بالا تر بھوک کا درد مساوی ہے، ایک ہی جیسا آنتوں کو کھینچتا ہوا۔ سلی نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ دو لڑکیاں ان لوگوں میں سے تھیں جو کسی جانور کی بھوک نہیں دیکھ سکتی تھیں، کسی انسان کی تو بہت دور کی بات ہے۔ پتھر کے پیچھے کھڑے وہ دو جوان ان دو چھوٹی سی دیہاتی لڑکیوں کی سوچ پر دم بخود تھے۔ میرا دل چاہتا ہے پیٹر کی یہ کتاب امداد باہمی پوری دنیا کے ناشروں سے چھپوا کر ایوانوں میں بھجوا دوں، ان کو بتاؤں کہ کرہ ارض پہ سب سے بڑا مسئلہ امن اور بھوک کا ہے۔ اس کی روتے روتے ہچکی بند گئی تھی۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے۔ بھوک ایک دائمی مسئلہ ہے۔ اسی بھوک سے تنگ آ کر لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ بھوک بہت اذیت ناک ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں دو طالب علم ایک دوسرے سے بھوک پہ بات کر رہے تھے۔ سلی کی ان فلسطینیوں سے بہت اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ ان کے رومز بھی سلی کے برابر والی ہاؤس فراؤ کے گھر میں تھے۔ وہ اکثر ان کے پاس بیٹھنے لگی تھی۔ وہ دونوں لڑکے انقلابی ذہن کے تھے۔ ان میں ایک تو سلی کو نہ جانے کیوں بہروپیہ لگتا تھا۔ یہ بات اس نے ڈسوزا سے بھی کہی تھی۔ یہ لائبریری والا بہروپیہ لگتا ہے۔ وہ دونوں فلسطینی خدا داد اور ڈاکٹر ہشام کے دوست تھے۔
کیونکہ وہ دونوں اکثر کیفے میں نظر آتے تھے۔ خطیب تو خدا داد کا گہرا دوست بن چکا تھا۔ جب ڈیسوزا اسے 5واں پراٹھا سنا رہی تھی، نہ جانے کس وقت وہ عربی جوان ان کے پیچھے نمودار ہوا تھا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا تھا، پھر اس نے کہا، کتابوں میں لکھی بھوک پر بات کرنا بہت آسان ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ پیاری لڑکیوں، تم کو کہانی پڑھنے اور سننے کا بہت شوق ہے، تو چلو میں تم کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ اس لڑکے خطیب نے سر پر سرخ رومال کو زور سے کسا۔ اب تک آپ ایسی کہانیاں پڑھنے کے عادی ہوں گے جن کا آغاز رومانوی قسم کے جملوں سے ہوتا ہے، جیسے نرم اور خنک ہوا چل رہی تھی۔ یہ ایک مہکتی ہوئی گلابی شام تھی جب ہم آپس میں ملے تو۔ تاہم میری کہانی کا آغاز اس خوبصورت روایت سے بالکل مختلف ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک سیاہ ترین دن تھا جب ایک سانڈ جیسے پولیس افسر نے ہتھکڑیاں ڈال کر مجھے حوالات میں دھکیل دیا۔ مجھے جس تھانے میں بند کیا گیا وہاں شدید سردی تھی۔ تھانے کے عملے کے چہروں سے بھی سرد مہری عیاں تھی۔ سچ پوچھیں تو مجھے بچپن ہی سے پولیس والوں کی شکل دیکھنے سے نفرت رہی ہے۔ انہیں بھی میرے جیسے بے گھر مزدور سے کیسے محبت ہو سکتی ہے جو ان کے کسی کام کا نہیں؟ اگر دیکھیں تو میرے زندہ دل اور با اخلاق ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ مجھ سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔ انہیں میرا علم اور حلم پسند ہے، لیکن ایک پولیس والا میرے جیسے عام آدمی کو کیسے ایک قابل ذکر شخصیت جان سکتا ہے؟ ہمارے علاقے کا پولیس اسٹیشن گاؤں کے مرکزی چوک میں واقع ہے۔ جس گلی سے مجھے گرفتار کیا گیا وہ اس چوک سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ مکروہ اور کریہ شکل والے پولیس افسر نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی اور دھکا دیتے ہوئے غصے سے چلایا، تیزی سے قدم اٹھاؤ۔ مجھ سے چپ نہیں رہا گیا۔ میں نے جواب میں کہا، مرو تم، اللہ تمہاری اپنی زندگی کا سفر تیز کرے تاکہ موت کی منزل تک آسانی سے پہنچ سکو۔ میری بات سن کر اس نے زور سے اپنی لات میری کمر پر رسید کی۔ اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ نہ ہو پایا تو انتقامی کارروائی کے طور پر میں نے بھی اپنی پیشانی اسی زور سے زمین پر دے ماری۔ تمہیں کم از کم بدلہ لینے کا طریقہ مجھ سے سیکھنا چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والے غیر قانونی شخص نے مجھے ایک اور لات رسید کی۔ جوابی حملے کے طور پر میں نے بھی اپنی لات زمین پر دے ماری۔ کیا ہم سب مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں اور ہم نے کیڑے مکوڑوں کا رزق نہیں بننا؟ میں نے زمین پر تھوکا اور اس جگہ کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے مسل دیا۔ پولیس افسر نے میری ہتھکڑی کو مزید کس دیا۔ وہ سختی سے مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے پولیس والے کی شکل کو غور سے دیکھا۔ وہ مجھے حجمیری کا ہم شکل لگا۔ آپ حجمیری کو نہیں جانتے، یہ وہی شخص تھا جس کا میں نے فاقہ کشی کی حالت میں گدھا چرایا تھا۔ میں آسانی سے اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ تو موت آئے اس کی بیوی کو جو بے وقت نیند سے بیدار ہو گئی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ شور کی آوازیں سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور میرا پول کھل گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ پولیس والا بھی حجمیری کی طرح تنگ پیشانی والا تھا، بالکل جیسے کسی یتیم بچے کی تنگ پیشانی ہوتی ہے۔ میرے پاؤں کی انگلیاں میرے جوتوں سے باہر نکل رہی تھیں۔ یہ صورتحال میرے لیے خاصی پریشان کن تھی۔ میں وہاں سے فرار ہونے کا سوچنے لگا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ خدا نخواستہ اگر میں فرار کی اس کوشش میں ناکام ہو جاتا تو پھر مجھے ساری عمر جیل میں گلتے سڑتے رہتے ہوئے گزارنا پڑتی۔ میری بے گناہی سے کسی کو کوئی غرض نہ تھی۔ قانون اندھا ہوتا ہے اور عدالت بھی اس قانون کی پابند ہوتی ہے۔ ایک جج ہر معاملے میں تحریر شدہ دستاویزات کو سامنے رکھتا ہے، ثبوت مانگتا ہے، چاہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں چونکہ پاگلوں کی جنت میں رہتا ہوں اس لیے مکمل طور پر اپنے حواس کھو چکا ہوں۔ اب مجھے اقراری مجرم قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ مجھے اب اپنے کسی بھی جرم کا اقرار کرتے ہوئے ذرا بھی خوف یا شرمندگی نہیں ہوتی۔ مجھے 5 سال کی سزا تو اپنے پہلے جرم پر مل سکتی تھی، وہی گدھا چرانے کا جرم۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ میں نے مکہ مار کر صرافہ بازار کے ایک سود خور جولر کے اگلے 2 دانت توڑ دیے تھے۔ اس نے اپنی دکان پر میری بیوی کی شادی کی رہن رکھی ہوئی سونے کی انگوٹھی واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے ادھار لی گئی رقم واپس کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے پولش نسل کے اسرائیلی مالک نے مجھے تنخواہ دینے میں اچھی خاصی تاخیر کر دی تھی۔ میرے اس جرم کی سزا بھی کم از کم 5 سال ملے گی۔ اس وقت مجھے اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کی یاد بھی آ رہی تھی۔ مجھے ان دونوں سے سخت نفرت ہے، بچے سے خاص طور پر کیونکہ وہ سخت سردی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش کے دوسرے ہی دن میں ایک لانڈری سے بچوں کا اونی کمبل چراتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ لانڈری کے بڑی توند اور بھاری جیب والے مالک نے میرے خلاف شکایت کر دی تھی۔ اتنے بڑے جرم کی سزا کم از کم عمر قید تو ہوتی ہے۔ سچ پوچھے تو میں اب پاگلوں کی طرح ہر جرم کو تسلیم کرنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ اس وقت میری دلی خواہش تھی کہ اپنی بیوی سے ملوں اور اسے اس خفیہ جگہ کے بارے میں بتاؤں جہاں میں نے ان جرائم سے حاصل ہونے والا اربوں روپے کا مال چھپایا ہوا ہے، تاکہ وہ میری اسیری کے دنوں میں اپنی اور بچے کی کفالت کر سکے۔ پولیس اسٹیشن کا فاصلہ اب 200 میٹر رہ گیا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے پولیس افسر کی جانب دیکھا تو وہ بڑی حقارت سے میری ہی طرف متوجہ تھا۔ میں نے کسی میمنے کی طرح لجاجت سے گزارش کی، کیا تم مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہو؟ میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 پاؤنڈ دوں گا۔
مجھے میری بیوی بچوں کی قسم میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے دو، میں واپس آ جاؤں گا۔ تم ایک پولیس والے کو رشوت دے رہے ہو، اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بات کر کے اس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ ہتھ کڑی کی وجہ سے مجھے بھی تیز تیز چلنا پڑا۔ راستے میں سڑک پر گاڑیوں کا تیز شور تھا، فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کی کثرت تھی۔ او میرے خدا، بے جان مشینوں کو سڑکوں پر چلنے کی پوری آزادی ہے۔ ایک انسان ہے جو اس ملک میں نسل در نسل غلام بنا لیے گئے ہیں۔ ایک میں ہوں کہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ میری آزادی کی کوئی قدر نہیں، میری نجی زندگی سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ میں عدالت میں موجود جج کو کیسے اس بات کا قائل کر سکوں گا کہ مجھے اس معاشرے نے مجبور اور پاگل بنا کر مجھ سے میری انسانیت چھین لی ہے۔ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گدھا چوری کیا کیونکہ میں پاگل تھا۔ میں نے اپنے شیرخوار بچے کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے کمبل چوری کیا کیونکہ میں پاگل تھا۔ میں نے لڑائی میں جولر کے 2 دانت اس لیے توڑ دیے تھے کہ وہ اپنے پاس رہن رکھی ہوئی میری انگوٹھی واپس نہیں کر رہا تھا۔ اس دن وہ انگوٹھی بیچ کر میں اپنے گھر کا راشن لینا چاہتا تھا۔ میرے بیٹے کو اسکول کی نئی وردی چاہیے تھی اور میری بیوی کا جوتا پرانا ہو کر بگھارا بن گیا تھا۔ ہم پولیس اسٹیشن کے قریب پہنچے تو میں پوری طرح اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا۔ اب کوئی بھی یہاں میری ضمانت دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ شاید میرے بیوی بچوں کو بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہ ہوگی۔ مجھے زندگی کے بچے کچے دن ایک بدبودار قید خانے میں گزارنے پڑیں گے، تاریک اور ویران قید خانہ۔ میں خیالوں کے یہ تانے بانے بن ہی رہا تھا کہ اچانک دور سے تیز روشنی چمکی جس سے ہماری آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ ایک تیز رفتار کار کی ہیڈ لائٹس تھیں جو بڑی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ آن واحد میں وہ ہمارے قریب آ پہنچی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی پولیس والے کو جو میرے آگے چل رہا تھا زور سے گاڑی کی طرف دھکا دیا۔ مجھے اس کی خوفناک چیخ سنائی دی۔ تیز رفتار کار کی ٹکر سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے ہتھ کڑی اتاری اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب میں ہتھ کڑی سے زخمی ہونے والی اپنی کلائی پر مرہم پٹی کروانے کے لیے ہسپتال میں موجود ہوں اور یہاں اپنے بیوی اور بچوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کہانی میں بیوی بچوں کو حذف کر دو تو یہ خطیب کی کہانی ہے، اور خطیب میں ہوں، اور میرے ماں باپ بہن بھائی اسرائیلیوں کے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں۔ کہانی بیوی اور بچے کی جگہ میری ماں تھی اور میری بہن اور چھوٹا بھائی۔ میں آج بھی اس ہسپتال میں لیٹے فرضی آدمی کی طرح اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی سرخ آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ آج سلی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ بہروپیہ یہ لڑکا خطیب ہی تھا۔ اس کا انداز بیان بالکل ویسا ہی تھا۔ شافیہ کو شاویز سے عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی کی کہانی بس سمٹنے کے قریب ہے۔ شاویز کی اس میں دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ جی کو بتا دے تاکہ شاویز کی والدہ تک بات پہنچ سکے، مگر نہ جانے کیوں وہ ہر بار ڈر جاتی تھی۔ شاویز کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ دیدہ دلیری سے شافیہ کا رستہ روک لیتا تھا۔ اب تو اسے خدا داد کا لحاظ بھی نہیں رہا تھا۔ جب سے خدا داد گیا تھا یوں لگتا تھا کالونی میں اب کوئی سربراہ ہی نہیں رہا۔ شاویز کے انداز میں جارحیت نظر آتی تھی یا دولت کا گھمنڈ تھا۔ مارکیٹ سے واپسی پر جس طرح وہ شافیہ کی کلائی مروڑ کر زبردستی اسے کار میں بٹھا کر کالونی لے آیا تھا، تب سے شافیہ بہت خوفزدہ تھی۔ آرام سے بیٹھ جاتی تو یوں سختی نہ کرنی پڑتی۔ وہ اس کی سرخ کلائی کو دیکھ کر تعصب سے کہہ رہا تھا، میڈم میں نے تم کو کھا تو نہیں جانا تھا۔ اس کو برا لگا۔ ہم پڑوسی بھی تو ہیں۔ جی کی وجہ سے تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ سنا ہے انہوں نے تم کو بیٹی بنا رکھا ہے۔ صاحب کے احسانات تو دیکھنے والے تھے۔ آپ کی کسی نے منت نہیں کی کہ خیال رکھیں، وہ بدتمیزی سے بولی تھی۔ یہ دیدہ دلیری شریفوں کا شیوا نہیں، شافیہ زہر خند تھی۔ اچھا، اس کا اچھا بہت معنی خیز تھا۔ تم کو کس نے کہا میں شریف ہوں؟ شاویز مسکرایا تو شافیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ جس طرح وہ زبردستی اسے کار میں گھسیٹ کر بٹھا چکا تھا، یہ بات شافیہ کے دماغ میں لوہے کی طرح پیوست تھی۔ اس لیے جب وہ اترنے لگی تھی تو اس نے انتقاماً شاویز کے منہ پر گھونسا دے مارا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے اسے ناک سے بہتا خون پہنچنا بھی یاد نہیں رہا اور شافیہ بھاگ کر اپنے فلیٹ میں گھس گئی تھی، جبکہ تنہائی میں اسے اپنے انتہائی اقدام سے خوف آ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ معاف تو بالکل نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد اس نے انتقام انسانی جبلت اور جارحیت پر ایک فیچر پڑھا تھا جو اب اسے موت کی زردیاں دکھا رہا تھا۔ انسان کی جبلت، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ایک پرتشدد مخلوق ہے۔ گھریلو تشدد سے لے کر بڑے پیمانے پر عالمی جنگیں، یوں لگتا ہے جیسے جارحیت ایک بنیادی انسانی رویہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پرتشدد رویہ ہماری جبلت ہے یا ہم اسے سیکھتے ہیں؟ تشدد تمام ہی انسانی معاشروں میں کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی سطح پر موجود ہے، جبکہ تشدد جملوں اور جارحانہ رویوں کی کئی وجوہات ممکن ہیں، مگر ایک شے شاید بہت واضح ہے اور وہ یہ کہ تشدد کسی نہ کسی صورت میں اطمینان سے جڑا ہوا ہے۔ جس معاشرے میں تشدد سے اطمینان کا عنصر کم کیا جاتا رہے گا،
वहाँ पुरतशद्दुद रवैयों की शरह भी उसी निस्बत से कम होती जाएगी। बरतानवी फ़लसफ़ी और रियाज़ीदान एलन टोरेंग ने कहा था, आप जानते हैं कि लोग तशद्दुद क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि तशद्दुद करके लोगों को अच्छा महसूस होता है। तशद्दुद से लोगों को इत्मीनान मिलता है। आप तशद्दुद से इत्मीनान निकाल दें तो ये सारा अमल खालीपन में बदल जाएगा। जदीद इमरानियात में इंसान को माशरती हैवान करार दिया गया है। इस तसव्वुर की बुनियाद पर दो किस्म के अफराद वजूद में आए हैं। इल्मुल बशरियात के मुताबिक बेहतरीन इंसान इक़दार के लिए कोशां होना इंसान की जबलत में शामिल है। हर इंसान, चाहे वो जिस माशरे का भी फ़र्द हो, इंसानियत के जबलती तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत भी रखता है और तबई मेलान भी। फिर ऐसा क्यों है कि हमारे माशरे में ये बेहतरीन इंसानी इक़दार नापैद हैं? इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ गारों और जंगलों से हुआ है। नंगे बदन अपनी ज़ीस्त की शुरुआत करने वाले इंसान ने अपने बदन को ढांपने के लिए दरख्तों और झाड़ियों के बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल जब शुरू किया तो ये दुनिया में अकल का पहला आगाज़ और कदम था। फिर उसी इंसान ने जब अपने शिकम की प्यास बुझाने के लिए अपने से तेज़ और घास तक मुख्तलिफ जानवरों का शिकार अपने बनाए हुए नोकदार हथियार से शुरू किया तो ये अकल के इस्तेमाल का दूसरा कदम था। उसके बाद उस अकल ने जब उसी शिकार किए एक जानवर को काटने के लिए पत्थर का चाकू, पत्थर के औजारों का पहला इस्तेमाल तकरीबन 25 से 27 लाख साल कबल एथोपिया में हुआ और उसके बाद ये तकनीक आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गई और पकाने के लिए पत्थर से पत्थर को रगड़कर आग जैसी नेमत का सुराख लगाया तो यह अकल का तीसरा कदम था। उसके बाद शिकार के दौरान जब पहला जंगली इंसान गिरकर ज़ख्मी हुआ तो उस जंगली फ़र्द ने अपना ज़ख्म ठीक करने के लिए जब जड़ी बूटियों से अपने ज़ख्मों से रिश्ते खून को रोककर दर्द से राहत पाई तो ये इंसान का चौथा बड़ा कदम था। उस डार्क एज में किसे मालूम था कि गार से निकलने वाले ये चंद एक कदम मुस्तकबिल में आसमान की वुस्अतों में चहलकदमी करने वाले सितारों के सर पर पहुँच जाएंगे। अपने इस शुरुआती दौर में इंसानी अकल ने मज़ीद कदम उठाकर साबित किया कि अकल ने अपनी इर्तिकाई मनाजिल तय करना शुरू कर दी हैं और अब रास्ते में पड़ने वाली बड़ी से बड़ी रुकावटों, हादसात और कुदरती आफात को खातिर में ना लाने का फ़ैसला कर लिया है। अकल तख्लीक कार की वो देन और नेमत है जिसने इंसान को दूसरे जानदारों और दीगर मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर मुमताज़ कर दिया है। मगर उस कदीम तरीन दौर की वो यादगारें अब तक किसी न किसी शक्ल सूरत में इसकी मजहबी सोच की अमली तफसीर शायर की सूरत में मौजूद है। इस मौजू पर एक आर्टिकल, क्या आप इंसानी जारियत की नफ्सियात से वाकिफ़ हैं, इसमें लिखते हैं कि इंसान जुल्म क्यों करते हैं, इंसान जंगें क्यों लड़ते हैं, क्या जारियत इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्या कत्ल करना इंसान की सरश्त में शामिल है। इंसानों की जारियत माहिरीन बशरियात, नफ्सियात और समाजियात के लिए एक सवाल है, एक मौमा है, एक बुछारत है, एक पहेली है और एक संजीदा मसला है। अगरचे जारियत के सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब और इस मसले का कोई तसल्ली बख्श हल अभी तक नहीं मिला, लेकिन एरिक फ्रॉम, जो माहिर नफ्सियात भी हैं और माहिर समाजियात भी, अपनी किताब द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्टिवनेस में मुख्तलिफ माहिरीन का मौक़िफ़ था कि जारियत इंसान की जबलत में शामिल है और उसी जबलत की वजह से इंसान जुल्म भी करता है और जंगें भी लड़ता है। लॉरेंस और मॉरिस ने इंसानी जारियत को उसकी फितरत और जबलत से जोड़ा। एरिक फ्रॉम उन दोनों माहिरीन के नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं। उनका एतराज़ ये है कि लॉरेंस और मॉरिस दोनों माहिरीन बशरियात हैं। उन्होंने मछलियों, परिंदों और जानवरों पर तहकीक करने के बाद जो नताइज अखज़ किए उन्हें इंसानों पर भी लागू कर दिया। एरिक फ्रॉम का कहना है कि इंसान की फितरत को समझने के लिए हमें जबलत के अलावा और भी बहुत से महरिकात को समझना होगा। एरिक फ्रॉम ने जिस तीसरे माहिर का नज़रिया पेश किया उनका नाम B.F. स्किनर था। स्किनर का कहना था कि इंसानी नफ्सियात को समझने के लिए हमें उसके अमाल पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम उसके अमाल को लेबॉर्ट्री में टेस्ट कर सकते हैं। स्किनर ने इंसानी नफ्सियात की तहकीक में जज्बात, ख्यालात और नज़रियात को नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इंसान की दाखिली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। एरिक फ्रॉम स्किनर से भी इख्तलाफ करते हैं और कहते हैं कि हर इंसान का एक मखसूस किरदार होता है और उस किरदार को समझे बगैर हम उसके अमाल के महरिकात को पूरी तरह परख नहीं सकते। एरिक फ्रॉम ने जिस चौथे माहिर के ख्यालात और तसव्वुरात पेश किए उनका नाम सिगमंड फ्राइड है। फ्राइड ने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के आखिरी दौर में लिखा कि इंसान की दो जबलतें हैं, ज़िंदगी की जबलत और मौत की जबलत, और इंसान की जारियत का ताल्लुक़ उसकी मौत की जबलत से है। फ्राइड का मौक़िफ़ था कि इंसान सारी उम्र अपनी ज़ात की शऊरी और लाशऊरी जबलतों और ख्वाहिशों में तज़ाद महसूस करता है और अपनी ज़हनी सेहत और बलोगत के हवाले से फ़ैसले करता है। फ्राइड ने इंसानों के शऊरी फ़ैसलों के साथ साथ उसके लाशऊरी महरिकात को भी अहमियत दी और इंसानी जारियत की तफ़हीम में गिरां कदर इजाफ़े किए। उस किताब में पाँचवा नज़रिया खुद एरिक फ्रॉम का अपना है। उनका मौक़िफ़ है कि इंसान हैवान से बहुत मुख्तलिफ हैं।
انہوں نے کہا کہ انسانوں میں 2 طرح کی جارحیت پائی جاتی ہے۔ پہلی قسم کی جارحیت شروعاتی جارحیت ہے۔ اگر کسی انسان پر کوئی حملہ آور ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے جارحیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ جارحیت جانوروں کی جارحیت کی طرح ہے۔ جانور جب بھوکا ہو تو وہ شکار کرتا ہے اور اس پر حملہ ہو تو وہ بھی جوابی کارروائی کے طور پر اپنی جان بچانے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن شیر اگر پیٹ بھر چکا ہو اور اسے جنگل میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو وہ بھی بہت پرسکون رہتا ہے اور بے وجہ خون نہیں بہاتا۔ انسان کی دوسری قسم کی جارحیت زیادہ خطرناک جارحیت ہے۔ اس لیے ایرک فرام اسے میلیگننٹ ایگریشن کا نام دیتے ہیں۔ اس جارحیت کا انسان کی بقا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس جارحیت کا تعلق انسان کی طاقت سے، شہوت سے ہے۔ اس جارحیت کی وجہ سے وہ تشدد کرتا ہے۔ اس تشدد سے وہ دوسرے انسانوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی انا کی خاطر بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، وہ اسے نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ ایرک فرام کا کہنا ہے کہ انسان نے کچھ ایسے نظریات تخلیق کیے ہیں جو جارحیت کو ایک آئیڈیل کے حصول کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ انسان نے ایسے آدرش بنائے ہیں جن کی خاطر وہ بڑے فخر سے نہ صرف اپنی جان دیتا ہے بلکہ اوروں کی جان لیتا بھی ہے۔ ایرک فرام کی نگاہ میں ایسے مذہبی نظریات اور سیاسی آدرش انسانیت کے مستقبل کے لیے خطرناک ہیں، کیونکہ وہ جارحیت اور تشدد کو محترم، معزز اور مقدس بنا دیتے ہیں۔ ایرک فرام نے 2 طرح کے انسانی کرداروں کا نظریہ پیش کیا۔ ایک کردار کو انہوں نے نیکروفلس کردار کا نام دیا۔ ایسا کردار موت سے محبت کرتا ہے، اسے ظلم، جبر اور تخریب کاری سے خوشی ملتی ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں ظلم کرتا ہے اور سماجی زندگی میں ظالمانہ سوچ اور جابرانہ طرز زندگی کے مقناطیس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ فاشسٹ نظام کا حصہ بن جاتا ہے اور اپنے ظالم ہونے پر فخر کرتا ہے۔ دوسرے کردار کو انہوں نے بایوفلس کردار کا نام دیا۔ ایسا کردار زندگی سے محبت کرتا ہے، وہ آشتی کے قریب جاتا ہے اور دوسرے پرامن انسانوں کے ساتھ مل کر پرامن معاشرے تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایرک فرام کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایسا ماحول تعمیر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جوان ہو کر نیکروفلس کردار اپنانے کی بجائے بایوفلس کردار اپنائیں، تاکہ ہم سب اس کرۂ ارض پر پرامن معاشرے قائم کر سکیں۔ انسانی ارتقاء کا سفر ایک سست رو سفر ہے جس کے لیے ایک میراتھن رنر کی صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ انسانوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے موت سے محبت کرنی ہے اور ظلم اور جبر و تشدد کو گلے لگانا ہے، یا زندگی سے محبت کرنی ہے اور امن و آشتی سے بغل گیر ہونا ہے۔ اسی فیصلے پر انسانیت کے مستقبل کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ ہاں، اگر وہ انا کو قابو رکھتی، غصے کو حاوی نہ ہونے دیتی اور فطرت سے جنگ لڑتی تو یقینی طور پر شاویز پہ ہاتھ نہ اٹھاتی۔ انسان اپنے جارحانہ رویوں پہ قابو پا لے تو ایسے پچھتاوے سے بچ سکتا ہے جو اس وقت شافیہ کو گھیر رہا تھا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آتی تھی۔ کچھ دن سے اس نے گھر سے نکلنا بھی چھوڑ رکھا تھا۔ ایک دن حسان سنہرے کا پیغام لایا تھا، باجی آپ کو میری بہن یاد کر رہی ہے۔ اس پیام کو سن کر بھی شافیہ ڈر گئی تھی، کیا پتہ یہ پیام شاویز کی طرف سے ہو۔ اسے بہت خوف آنے لگا تھا۔ وہ جیجی کے گھر جانا بھی ترک کر چکی تھی۔ جیجی کا فون تسلسل سے آنے لگا تھا، شافی تم کدھر ہو، کیوں نہیں آ رہی؟ اور شافیہ بخار کے بہانے بنا دیتی تھی۔ اس گھونسے کے بعد شاویز کا رویہ کیا ہوگا، یہ تصور ہی ہولناک تھا۔ شافیہ کوئی بہادر لڑکی نہیں تھی، وہ ایک بزدل لڑکی تھی اور بہت زیادہ پر اعتماد بھی نہیں تھی۔ وہ سب غیر ارادتاً تھا اور اب اسے سوچ سوچ کر غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ جس معاشرے میں رہتی تھی ایسی کوئی بہادری افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تو خواب دیکھنے، محبت سمجھنے کی عمر تھی۔ وہ کوئی بھی بدنامی کیسے افورڈ کر سکتی تھی جب سمیرا جیسی سوتیلی ماں اور عرشیہ جیسی بہن تھی۔ رات کو بالکنی میں کھڑے ہو کر گہرا آسمان دیکھتے ہوئے وہ سخت دل برداشتہ تھی۔ کل ملا کر میری زندگی کا اثاثہ، میرے پلو سے بندھی کچھ نایاب چیزیں ہیں جنہیں چھو کر تو محسوس نہیں کیا جا سکتا مگر میرے دل سے صاف دکھتی ہیں۔ کھلے صحن میں لیٹ کر ستاروں بھرے آسمان سے چرائی چھوٹی سی کہکشاں، ہلکی بارش میں پہاڑ کے پیچھے سے جھانکتی مٹھی بھر کوسے قزح، شام کے وقت بہت دور کسی گاؤں کے کچے مکان کی چمنی سے اٹھتا دھواں، مجھے بے تحاشا ہنستے دیکھ کر تمہاری آنکھوں کی وہ چمک، تمہارے جانے کے بعد میرے دل میں اترتی خاموشی، بڑی انمول ہیں یہ سب، میری زندگی کا اثاثہ ہیں۔ اثاثہ سمجھتے ہو نا؟ اس نے گہرے آسمان پہ سب سے چمکتے ستارے سے کہا تھا۔ یہ ستارہ کیا دور دیش حشام عیسیٰ کو شافیہ کا پیغام دے گا؟ شاویز سے دشمنی لینا کچھ آسان نہیں تھا اور وہ اس گھونسے کو انا کا مسئلہ بنا سکتا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ اس کی 1 ہفتے کی غیر حاضری جیجی سے ناقابل برداشت تھی۔ وہ ہر روز کال کر رہی تھی۔ تنگ آ کر سمیرا نے بھی نوٹس لے لیا تھا۔ تم جیجی سے ملنے کیوں نہیں جا رہی؟ اتنے دن سے وہ فون کر رہی ہیں۔ سمیرا کا انداز نارمل بھی ٹوہ لینے والا معلوم ہوتا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شافیہ نے نگاہ چرا کر کہا تھا۔ بظاہر تو ٹھیک لگتی ہو۔
सुमेरा ने गहरी नज़र से देखा था। वो कुछ उलझी उलझी लग रही थी। सुमेरा के लंबे चौड़े सवालों से बचने के लिए शाफिया घबराकर बाहर निकल आई थी। अब रास्ते में शावेज का घर था। वो जज्बात में निकल तो आई थी मगर आगे पाँव मन मन भर के हो रहे थे। जिस तरह वह खौफ से जर्द पड़ती जीजी की कोठी में जा रही थी, अगर कोई उसे देख लेता तो उसकी हालत ज़ार पर रुक कर सवाल ज़रूर करता। जी तो डियर लिसनर, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। एक तो ये कि आज मैं रिकॉर्डिंग करने में बहुत लेट हो गई हूँ, और दूसरा ये कि ये कहानी मुझे बहुत उलझा रही है। ये बहुत पेचीदा है। इसमें इंसानी नफ्सियात का जो है वो बार बार जिक्र किया गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी क्लासरूम में ना लेक्चर दे रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नावल सुना रही हूँ। तो आप सबका क्या ख्याल है कि इस नावल को आगे जारी रखना चाहिए? एक तो मैं मुश्किल मुश्किल किस्म के नामों से बहुत ज़िच हो गई हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या नाम है, किन किन की जो है वो किताबों और मकालों का ज़िक्र किया जा रहा है, और वो सारा का सारा जो है वो मगरबी लिटरेचर है जिसके बारे में मैंने तो कभी भी नहीं पढ़ा। मुझे मुताला का शौक़ है, लेकिन मैं बहुत लाइट चीज़ें पढ़ती हूँ। मैं कहानियाँ पढ़ लेती हूँ, नावल पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं इस किस्म की संजीदा किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ती, और मैं मगरबी नावल्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ती। ये नहीं कि अच्छे नहीं होते, होते होंगे अच्छे, लेकिन अपनी अपनी दिलचस्पी होती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है उस सब में। तो अब जो उर्दू तर्जमा लिखा जा रहा है वो इतना पेचीदा किस्म का है कि मुझे सच में ऐसे लगने लगा कि मैं कहीं नफ्सियात पर या किसी साइंस के मज़मून पर जो है वो लेक्चर दे रही हूँ। तो आप सब जो है वो इस कहानी को क्या कहते हैं कि इसे जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैं बहुत ज़्यादा अटक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा उलझ जाती हूँ। एक तो टाइपिंग मिस्टेक भी हैं, और दूसरा जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू है, जिस किस्म के लिटरेचर को शेयर किया जा रहा है, वो मेरे अपने भी सर के ऊपर से गुज़र रहा है। मतलब इंटरटेनिंग कहानी नहीं है, बड़ी पेचीदा किस्म की है। मौजू अच्छा ज़रूर है, इंसानी रवैयों पर बात की जा रही है, इंसानी नफ्सियात पर बात की जा रही है, लेकिन ये सब दिमाग को उलझा रहा है बजाय फ्रेश करने के। तो आप सब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस कहानी को आगे जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आज के एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो मैंने कम रखा है, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ रिकॉर्डिंग करने में भी, और ये कि इसको मज़ीद आगे जारी रखना तो बहुत तवील गुफ्तगू है जिसे मैं मुकम्मल नहीं कर पाऊँगी इसके ड्यूरेशन में। इस वजह से भी मैंने यहाँ पर एपिसोड को रोक दिया है। कमेंट सेक्शन में आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप इस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, इसे मुकम्मल किया जाए या ना किया जाए, और कोई दूसरा नावल शुरू किया जाए या इसे ही जारी रखा जाए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।